السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین. پیارے دوستو، پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل عرفان القرآن میں. اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی جزائے خیر صدقہ جاریہ رہے. چلو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے حروف تہجی، جو اگر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا تو اس کو بار بار، جو آپ نے پچھلا سبق پڑھا ہے اگر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا تو آگے آپ اسی لیسن کو دیکھیے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، آپ کو اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ آئے گا. چلو آگے چلتے ہیں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں. چلیے ایک بار پھر میں آپ کو یہاں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، پھر سے آپ ریوائز کر سکتے ہیں سبق. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد. ضاد بھی کہا جاتا ہے. طا، ظا، عین، عین، غین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا. یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، تو چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے بھائی اور بہنوں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہدایت نمبر 2. طلبہ کو جو حروف یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پڑھائیے. جیسے خا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے. خا، صاد، ضاد. ضاد بھی میں نے کہا پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں. طا، طا، ظا، ظا، غین، غین، قاف، قاف. یعنی یہ حروف جو ہم نے پڑھے ان کو ہم موٹے پڑھتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی پڑھے جاتے ہیں. جو حروف پڑھے جاتے ہیں یہ حروف، یعنی خا، جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. جن حروف میں سی ٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سی ٹی کی یعنی جن حروف میں سی ٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سی ٹی کی آواز پیدا کرائیے. یعنی ان میں سی ٹی ہم لگاتے ہیں، کچھ حروف میں ایسی آوازیں نکلتی ہے، ایسی ہی آواز کرنی چاہیے اس میں. جیسے صاد، یعنی ایسی نکلتی ہے سی ٹی. ز، ز، سی ٹی جیسی آواز نکلتی ہے. سین، سین، یعنی صاد، ز، ز، سین. یعنی ان 3 حروف میں سی ٹی جیسی آواز نکلتی ہے. جیسے یہ آپ پڑھتے ہو، مطلب اس ٹائم ہمیں سی ٹی کی آواز نکالنی چاہیے تاکہ شروع ہی سے طلبہ کا تلفظ درست ہو جائے. یعنی جو قرآن پڑھنے والے بندے ہوں گے ان کا تلفظ پہلے سے ہی اچھی طرح سے سمجھ آئے. نیز حروف کی ادائیگی پر خوب توجہ دے. یعنی باقی حروف کو بھی آپ کو اچھی طرح سے جو ہم نے پڑھے توجہ دینی چاہیے، اور جو آئندہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں اس پہ بھی آپ توجہ، یعنی پریکٹس، ساتھ ساتھ میں پریکٹس بھی کرے. ہدایت نمبر 3. اس سبق کو اچھی طرح یاد کرائے. جب یہ صحیح یاد ہو جائے تو دوبارہ شروع کرائے. اس طرح کی پہلے دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر اوپر سے اور پھر نیچے سے مشق کرائے. یعنی اسی طرح آپ کو کیا کرنا ہے، ہر طرف سے یعنی آپ کو پریکٹس کرنی ہے گھر میں
اچھی طرح سے بیٹھ کر قرآن یہ وہاں پڑھتے ہوئے یہاں پہ، اور پھر اچھی طرح سے صبح شام جتنی بار آپ کو ٹائم آئے، کم از کم 2 بار 3 بار دن میں آپ اس کو پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا، اور قرآن یعنی آپ آئندہ جو آہستہ آہستہ سیکھو گے انشاءاللہ تعالی آپ قرآن بھی اچھی طرح سے مخارج کے ساتھ یعنی تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نوٹ نمبر 1، عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے، یعنی 29، یعنی عربی زبان جو ہے اس میں جو حروف تہجی کی کل تعداد یعنی 29 ہے، جبکہ ہماری زبان، ہماری قومی زبان اردو میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، یعنی جب ہم اردو پڑھتے ہیں، یعنی جو اردو زبان ہماری قومی زبان ہے اس میں جو حروف تہجی ہوتے ہیں اس میں یعنی 37 یعنی 37 تعداد ہے۔ البتہ عربی جو اصل میں ہمیں عربی زبان ہی اصل زبان ہے جو مسلمانوں کی یعنی جنت میں بھی ہوگی انشاءاللہ وہی زبان، تو اس کی تعداد یعنی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے یعنی 29۔ اردو زبان میں 8 حروف زائد ہے، یعنی اردو زبان جو ہے اس میں حروف تہجی کی تعداد 8 حروف ہے بہ نسبت عربی زبان میں، وہ یہ ہے پا یعنی پیا ٹیا، چیم ڈیا ڈیا، ژ گاف جس کو ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں بڑا یا، یعنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ میں، یعنی پیا ٹیا چیم ڈیا ڈیا ژ گاف بڑا یا، یہ حروف یعنی اردو زبان میں حروف تہجی میں زیادہ ہے۔ ان کے علاوہ دو چشمی یعنی ہا، دو چشمی یعنی ہا سے مل کر بننے والے حروف جیسے ب ف ت وغیرہ بھی اردو کے مستقل حروف ہے، یعنی ان کے علاوہ یہ بھی اردو میں ایکسٹرا ہے، یعنی اس طرح عربی اور اردو حروف تہجی کا فرق بھی بچوں کو ذہن نشین کرائے، یعنی ہمیں سمجھنا چاہے کہ اردو یعنی اردو حروف تہجی کون ہے اور عربی حروف تہجی کون ہے۔ آپ کو پھر سے ذہن میں رکھے کہ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد کل 29 ہے یعنی 29 ہے، جو اردو یعنی قومی زبان ہمیں اردو ہے اس میں حروف تہجی کی تعداد 37 یعنی 37 ہے، جو میں نے آپ کو دکھایا کہ جو ایکسٹرا ہے وہ یہ ہے پیا ٹیا چیم ڈیا ڈیا ژ گاف یعنی بڑایا، اور اس کے ساتھ ان کے علاوہ دو چشمی ہا یعنی ہاں سے مل کر بننے والے حروف جیسے بیا فیا تیا وغیرہ بھی اردو کے مستقل حروف ہے، یعنی یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، فرق کرنی چاہیے کہ حروف تہجی عربی میں کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور اردو زبان میں کون کون سے حروف تہجی ہے اور کتنے ہیں۔ نوٹ نمبر 2، اردو زبان میں جن حروف تہجی کو امالہ یعنی بڑی یا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے بے کو بے پڑھا جاتا ہے، ان حروف کو عربی زبان میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اردو زبان میں جن حروف تہجی کو امالہ یعنی جن حروف تہجی کو امالہ بھی یعنی بڑی یا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جو بڑا یا ہے اس کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس کو بے اگر بے کے ساتھ ایڈ کریں گے اس کو تو اس کو پڑھیں گے بے، یعنی اس کو آگے بڑا یا لگاتے ہیں، امالہ کہتے ہیں اس کو بے اسی کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ ان حروف کو عربی زبان میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو حرف ہے یعنی امالہ، اسی طرح عربی میں جیسے با کو الف یعنی عربی زبان جو ہے عربی زبان میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ نے پڑھا کل بھی جیسے با پڑھا ہم نے تا سا، ایسے ہی یعنی عربی زبان میں ان کو الف آگے لگایا جاتا ہے، اسی حساب سے پڑھتے ہیں، یعنی جن حروف کے تلفظ کرنے میں 10 حروف آتے ہیں وہ حروف الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی جو حروف تلفظ کرنے میں 2 حروف آتے ہیں ان کو تلفظ یعنی پڑھنے میں 2 حروف آتے ہیں ان کو الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور جن حروف کے تلفظ کرنے میں 3 یا زیادہ حروف آتے ہیں، یعنی جن حروف کو تلفظ میں 3 یا زیادہ حروف آتے ہیں وہ حروف عربی اور اردو زبان میں ایک طرح پڑھے جاتے ہیں، یعنی وہ دونوں عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی ایک طرح پڑھے جاتے ہیں، جیسے شین جیم یعنی جیم جیسے ہے، شین جیسے وغیرہ، اسی طرح سے آپ اس کو پھر سے ریوائز کریے، بار بار اگر سمجھ نہیں آئے تو پھر سے یہ ویڈیو دیکھیے، باقی دوسری بھائی بہنوں تک بھی یہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ رہے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ سبق نمبر 2، منفرد حروف بلا ترتیب، یعنی منفرد الگ الگ حروف ہے
البتہ بلا ترتیب کے ساتھ. جیسے آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے الف سے یا تک، وہ ہوئے ترتیب کے ساتھ. اب الگ الگ یعنی ادھر ادھر. سبق حمزہ ہا. اب دھیان سے یاد رکھیے، دھیان سے دیکھیے کہ یہی مطلب مخرج کے ساتھ ہمیں کہاں سے حروف کہاں سے نکالنے ہیں. حمزہ ہا یعنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. حمزہ ہا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی حلق جو ہے، جس کو ہم حلق کہتے ہیں، جہاں سے ہم پانی غذا نیچے اتارتے ہیں، اس کو حلق کہتے ہیں. حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی جو حلق کا آخری حصہ ہے وہاں سے یہ دو حروف نکلتے ہیں. جیسے حمزہ، آپ بھی ٹرائی کریں بار بار. حمزہ ہا یعنی وہاں پہ پریس تھوڑا انگلی رکھے. حمزہ ہا. اسی طرح عین ہا. عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی جو عین اور ہا ہے یہ حلق کے درمیانی، جو حلق کا بیچ والا حصہ ہے، درمیانی والا حصہ ہے، وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں. ہا یعنی عین جو حلق کا بیچ والا حصہ، وہاں پہ انگلی رکھ کے ٹرائی کریے، پریکٹس کریے بار بار. انشاءاللہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا اور یاد بھی رہے گا. عین عین. ہا ہا. اسی کے ساتھ اس کے بعد ہے غین خا. غین خا. غین خا. حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی حلق کا ابتدائی جو یعنی سینے کی طرف جو ابتدائی والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ دو حروف نکلتے ہیں. جیسے غین. غین یعنی جو نیچے والا حلق کے ابتدائی کو سٹارٹ والا حصہ جو ہے وہاں سے ہی نکلتے ہیں. غین خا. جب آپ پریکٹس کرو گے اس کو بار بار، انشاءاللہ تعالی آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ انشاءاللہ آئندہ بھی اچھی طرح سے پریکٹس کریے، اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے قاف قاف کاف کاف. زبان کی جڑ اور تالوں سے ادا ہوتے ہیں. یعنی زبان کی جو جڑ ہے اور تالو، یعنی یہ دونوں ملا کے ادا ہوتے ہیں. زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں. قاف کاف یعنی قاف اور کاف زبان کی جڑ، یعنی زبان کی جڑ، جو زبان کی جڑ اور تالو یعنی اوپر جو تالو والا حصہ ہے، ان کو ملا کے یہ دو حرف نکلتے ہیں. قاف کاف قاف کاف. اس کے بعد ہے جیم شین یا. زبان کا درمیان اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتی ہے. یعنی زبان کا درمیان جو زبان کا بیچ والا حصہ ہے اور اوپر والا جو تالو ہے، تالو جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو ملانے سے جیم شین اور یا نکلتے ہیں. آپ اس کو پریکٹس بار بار کریے سوچ سمجھ کے. آپ دیکھیے زبان کا درمیان جو زبان کا بیچ والا حصہ ہے اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں. جو اوپر والا تالو ہے ان کو ملانے سے جیم شین اور یا نکلتے ہیں. جب آپ پریکٹس کرو گے اس کو بار بار، انشاءاللہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا. جیم شین یا. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد بھی کہتے ہیں اور ضاد بھی کہہ سکتے ہو. زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. یعنی زبان کی کروٹ یعنی اس کو تھوڑا ایسی کروٹ دیتے ہیں اور اوپر والی داڑھوں، اوپر والے جو داڑھے ہیں ان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتی ہے. یعنی زبان کی کروٹ اور اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان کو ملانے سے، ان دونوں کو ملانے سے ضاد ادا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور سننے والوں دیکھنے والوں، آپ ان مخارج کو، ان حروف کو اچھی طرح سے پریکٹس کریے بار بار. انشاءاللہ تعالی آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کے مخارج قرآن آپ اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہو. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.